ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ڈاکٹر جاوید صاحب سے بھی ہم نے پوچھا کہ ان پہ ان پروفیشنل کنڈکٹ، فراڈولنٹ پروفیشنل پریکٹسز کے الزامات لگے. کیا آپ کی پارٹی میں کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو ڈیولپ ہوتے ہوئے کہ کیا پنجاب کی سیاست بھی ہیپاٹائٹس کا شکار ہو رہی ہے؟ I have a little problem. میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا معتقد ہوں اور میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں، اور جب آدمی کسی کا وکیل رہا ہو تو پھر اس کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتی ہے. ہاں، اگر کوئی جنرل تناظر میں بات ہو تو میں ضرور آپ کی جوائن ان کروں گا. آپ سابق وفاقی وزیر قانون بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب، اور یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. نیبراسکا ہیلتھ سسٹم کہتا ہے کہ impersonated other physicians in order to interfere in the treatment of a former patient with whom he had a sexual relationship constituting practice of the profession fraudulently. اگر ایسے الزامات ہوں اور وہ سیاست آپ کے ڈٹرمن کر رہے ہو تو اس پہ بھی آپ کچھ نہیں بولیں گے یا خاموشی اختیار کرنا چاہیں گے؟ اس پہ زیادہ پرابلم جو ہے یہ خرم بھائی کو ہے، اس لیے کہ جو مسلم لیگ نون ہے، جو ایک بڑی پارٹی ہے، اس نے ایک بڑا اچھا ایک زاویہ قائم کیا ہے کہ مورل فائبر ان پالیٹکس، کہ جس بچے کی خواہ اس کی ڈگری غلط ہے اس کو بھی کہا فارغ ہے جی، جس کے اوپر کوئی سکیم ہے اس بھی کہا فارغ ہے. تو اپنے پچھلے کانڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ ہضم کرنا شاید مشکل ہوگا. خرم دستگیر صاحب، آپ کی پارٹی کو کیا ہو گیا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو لندن میں تھے ضلع وزیر، کہتے تھے کہ کیو لیگ کے کسی شخص کو بھی ہم پارٹی میں نہیں شامل کریں گے، اور اب سب کے ساتھ جھپکیاں لگائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں جن کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، ان کا لائسنس ریووک ہوا، لوگوں کی جان خطرے میں پڑی. کیا اب آپ پاکستان کی ملکی سیاست کو بھی خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب کا جو پرسنل کانڈکٹ ہے، اس کا تعلق جو ڈاکیومنٹس آپ نے پیش بھی کیے ہیں اور ان سے یہ سوال اور کلیریفیکیشن بھی لی ہے، اس کا تعلق ان کی ایز کوالیفیکیشن ایز اے ممبر آف پروونشل اسمبلی اس سے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر علی جاوید مسلم لیگ نون کے رکن نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں جانے کا انہوں نے اعلان ضرور کیا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے. لہٰذا ہماری پارٹی کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جن رولز اور گائیڈ لائنز کے اوپر ہم نے چل کر پہلے اپنے ایک رکن قومی اسمبلی کو اور بعد میں ایک رکن صوبائی اسمبلی سے استعفے لیے، اس کا اطلاق ڈاکٹر طاہر جاوید پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارے رکن نہیں ہیں. تو ہمیں تو اس وقت ہم ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں، انہوں نے کولیشن میں اعلان کیا، اور ایشو جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں کریٹ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو ایشو ابھی آئی تھنک فلیش آؤٹ ہوگا کورٹس میں. پاور پالیٹکس کھیلنے کے لیے موریلٹی ایتھکس کو اٹھا کے آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے؟ نہیں، جو لوگ اگر کوئی اور پارٹی آپ سے کولیشن میں اعلان کرتی ہے تو آپ اس پارٹی کے جو آپ کے رکن نہیں ہیں، جن کے اوپر آپ کے ڈسپلن کا جو ہے اطلاق نہیں ہوتا، ان کو آپ ان کے اوپر اپنی مورل گائیڈنس کے اوپر جج نہیں کر سکتے. چاہتے ہیں، اور اگر اس طرح کے کیسز خرم دستگیر صاحب سامنے آئیں گے جن کے ساتھ آپ کولیشن پارٹنر ان کو اپنا بنا رہے ہیں، تو کیا اوقات رہ جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ صرف پاور کی سیاست کھیل رہی ہے، صرف آگے جیسے بابر اوان صاحب ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے آپ لوگ یہ ساری تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے ایلیگیشنز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر یہی جو کانڈکٹ کا سٹینڈرڈ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ ہم اپلائی کرتے تو شاید محترم صدر مملکت آصف علی زرداری بھی اس کے اوپر پورا نہ اترتے. کہ اگر ہم اپنے ہر کولیشن پارٹنر کے لیڈرز کو جج کرنا شروع کر دیں اپنے سٹینڈرڈز کے اوپر، تو پھر بہت سارے ہمارے کولیشن پارٹنرز جو ہیں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، مورل ہائی گراؤنڈ تو آپ کی پارٹی نے لیا ہوا ہے، کوئی اور میں پارٹی یہی تو عرض مورل کر رہا ہائی ہوں کہ گراؤنڈ ہم نہیں کلیم کر رہی اس اپنے وقت. ممبران کی حد تک تو ضرور جواب دیں ہیں، لیکن وہ پارٹیز جو جن کے ہمارے ساتھ آپ کولیشن میں آئی ہیں کولیشن پارٹنر ہیں ان کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ جی دوبارہ کہیں. جن کے ساتھ آپ کولیشن بنانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنا مستقبل کا پارٹنر کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لوگ تھے جو کہ شاید راہ سے چلے گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے کل کو جھپکیاں ڈالنی ہے، ان کا مورل کنڈکٹ آپ کو افیکٹ نہیں کرتا کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ جی ہمیں ایفیکٹ مارجنلی اس لیے نہیں کرتا پنجاب میں کہ پنجاب میں اوورویلمنگلی سینئر پارٹنر ہم ہیں، اور ہمارے قائد شہباز شریف جن کے مورل کانڈکٹ میں، ان کے گورننس کانڈکٹ میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ وہ
پاکستان کے مشکل ترین حالات میں بہترین گورننس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر تو کوئی ایسا کانٹیکٹ ان کی طرف سے سامنے آتا ہے, آپ غور فرمائیں کہ یا تو یہ جو لوگ ہم سے کولیشن میں جا رہے ہیں, ہم نے ان کو آفر کی ہوتی کہ آپ کیبنٹ میں آ جائیں, یا جو آج محترم طاہر جاوید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں, میری گزارش ہوگی کہ وہ ٹیپ بھی اپنے آڈینس کو سنا دیں جس میں گورنر رول کے دوران پیپلز پارٹی کے قائدین کھلم کھلا انہی لوگوں کو ہر قسم کی مراعات, جس میں پیسہ شامل ہے, جس میں منسٹریاں شامل ہیں, جس میں جناب صدر مملکت سے ٹیلی فون بالکل خرم دستگیر صاحب, یہی ہمارا سوال ہے. وہ ہم نیوز بلیٹن میں اپنے ناظرین کو دکھا بھی چکے ہیں, ہر نیوز بلیٹن میں وہ بات چل رہی ہے. بات یہی ہے کہ اگر وہاں سے غلطی ہوئی, جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جس نے شفاف سیاست کی بات کی, اس کا ہائی مورل گراؤنڈ کدھر گیا؟ جی ہائی مورل گراؤنڈ میں پھر عرض کرتا ہوں ہمارے ممبرز کی کانٹیکٹ تک موجود ہے, جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں. پھر عرض کرتا ہوں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کولیشن میں گئے ہیں, اور جن کے ساتھ کولیشن توڑنے کے اوپر یہ معاملہ شروع ہوا ہے, اگر ہم ان کے کانٹیکٹ کو جج کرنا شروع کر دیں جناب صدر آصف علی زرداری کو, تو پھر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے. لیکن ہم نے کولیشنز بنائی ہیں, ہم کولیشنز آئندہ بھی بنائیں گے, اور جو اپنی ہماری مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ممبران تک ڈیفینیٹلی موجود ہے. اور ہائی مورل گراؤنڈ پہ بھی ایک سوال میں آپ سے کروں گا. پلوشہ, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ آپ نے یہ ڈاکومنٹس بھی دیکھے, پڑھے بھی ہیں, سن بھی رہی ہیں خرم دستگیر صاحب کو. صدر زرداری پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بات کرنی شروع کریں تو پھر وہاں تک بات چلی جاتی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں خرم سے ہمدردی رکھتی ہوں, کالیگ, اور مشکل چیز کا دفاع کر رہے ہیں, اس لیے میری ان سے ہمدردی ہے. مگر ایک جو انہوں نے کہا کہ رکن نہیں ہیں لیکن کولیشن پارٹنرز ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اراکین تو پارٹی ڈسپلن میں ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف روم کہ جہاں ان کی باتیں جو ہیں وہ اس قدر اہم ہوں کہ وہ پالیسیز کو افیکٹ کرے. لیکن جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت ایک سیریس اور ایک بڑی سینسٹیو ریلیشن ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو جو ہے وہ افیکٹ کرنے کا ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ کسی کو کولیشن پارٹنر کہتے ہیں, زیادہ اہم ہو جاتے ہیں, بالکل زیادہ اہم. ایک رکن کی جو پارٹی ایک رکن پہ آپ کی پارٹی کا پورا جو ہے ایک ڈسپلن وہ لگتا ہے, لیکن آپ وہ ڈسپلن اپنے کولیشن پارٹنر پر نہیں لگا سکتے. لہٰذا اس صورت میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کو کولیشن پارٹنر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کی بھی جو ایک پولیٹیکل سے ہے وہ آپ کی پالیسیز میں شامل ہوگی. لہٰذا یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بہت مشکل میں سمجھتی ہوں خرم کے لیے بھی ہوگا. اینڈ جنرلی اب یہ پاور پالیٹکس سے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر وہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ایک اسٹرگل اکٹھے کی تھی اس کے نتیجے میں جو آپ ایک معاہدے پر پہنچے تھے اور وہ تمام سبق جو ہم سب نے سیکھا تھا, آئی تھنک وہ ریورسل میں چلا گیا ہے, اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس. کل کو میاں صاحب خود ایک طرف تجربہ کر کے آئے, ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا جو آج دوبارہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. اینڈ آئی فیل یہ ٹرینڈ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں یہ اٹ کین لیڈ, اٹس اومینس, یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے, اور جنرلی اسپیکنگ اس کو اخلاقی طور پر اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, کیا چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ شروع ہوگی ہے پنجاب میں؟ پہلی بات تو میں بڑے ادب سے کہوں گا, خرم مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ کہنا کہ جی ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں ہمیں کیا, میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی ایک لائن لی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں اصول پرستی کی. دیکھنا یہ ہے کہ پبلک پرسیپشن میں ان کے اوپر ان کو کیا گھاٹا پڑے گا. if they carry a baggage with them, یہ بیگیج ان کے اوپر بوجھ بنتا جائے گا پبلک پرسیپشن میں, اور آئندہ الیکشن میں ان کو یہ پے آف کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں اگر میاں صاحب جس اصول پہ کھڑے تھے اس پہ کھڑے رہتے تو بڑے مہان لیڈر بن رہے تھے. یہ جو ڈیویشن اور ریورشن جو ہے, ریکنسیلیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی یہ ان کی ساخت کے ساتھ بات ملتی نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں آدمی نے کون کون سے دوست بنا رکھے ہوئے ہیں, آپ تو کنڈیم کرتے کسی آدمی کو اس کے دوستوں کی وجہ سے. تو جو اب انہوں نے اصول وضع کیے تھے پالیٹکس میں, یہ جو آج ہم 63A کہتے ہیں, یہ میاں صاحب کے ذہن کی اختراع ہے. یہ 14ویں ترمیم میں 63A باہر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کوئی بندہ یہ میاں صاحب کی تو نہیں ہے, تو آپ کی پارٹی نے بنائی تھی جب حکومت میں تھی 63. میرے عزیز دیکھیں 63A آج کی نہیں ہے. 63A کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 17ویں ترمیم میں, اس سے پہلے 14ویں ترمیم کا حصہ تھی یہ.
اور یہ جو سوچ تھی یہ جو سوچ میاں صاحب کی تھی کہ ہم کسی آدمی کو جو فلور ٹاسنگ کرتا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو پارٹی ڈسپلن وائلیٹ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو میاں صاحب کے لیے میری نگاہ میں ان پبلک پرسیپشن ہی ول ہیو اے ڈیفیکلٹی ان سیلنگ تھرو دی پولیٹیکل انوائرمنٹس۔ میں شکر گزار ہوں جی رانا صاحب کا کہ انہوں نے یہ گفتگو کی اور پولیٹیکل بیگیج کا ذکر کیا۔ جب ہم نے اپنی کولیشنز جو ہیں ان کو ریویو کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج سکینڈل، این آئی سی ایل سکینڈل، ایل این جی سکینڈل، کرائے کے بجلی گھروں کا سکینڈل، وہ اس سے بہت بھیانک اور خوفناک بیگیج تھا جو ہم ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اب کیا آپ کا حق ہے آپ یہ کہیں کہ یہ ایک لیسر ایول ہے، لیکن یہ ہم نے لیسر ایول کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ہم اس حج سکینڈل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم این آئی سی ایل میں اربوں کے سکینڈل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم کرائے کے بجلی گھروں میں 20 ارب روپے کے سکینڈل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم جو ایک پوری لسٹ ہے سپریم کورٹ میں ہم ان پیپلز پارٹی کے سکینڈل کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ذہن کے مطابق پبلک پرسپشن میں خرم دستگیر کہیں صاحب بھاری جس بیگیج ہے۔ یونیفیکیشن بلاک کو خرم دستگیر صاحب جس یونیفیکیشن گروپ کو آپ لیسر ایول کہہ رہے ہیں، اس کا سینٹ کے الیکشنز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی اس کا تعلق ڈائنامکس کو یہ کس طرح افیکٹ کریں گے؟ میں نے پھر عرض کیا ہماری پارٹی نے اس وقت جو یہ اعلان کیا ہے وہ یہی تھا کہ 45 دن میں ہم نے ایک آخری موقع دیا، اور 45 دن تو نہیں، معاملہ تو 3 سال کا ہے، لیکن ایک آخری موقع دیا، اس کے اوپر معاملہ آگے نہیں چلا، تو ہم نے یہ سمجھا، میں پھر دہراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کی کرپشن جو ہے، جو کہ میگا اور ٹینز آف بلینز کے سکیل پہ ہے، اس کا بیگیج ہماری نظر میں عوامی جو پرسپشن ہے وہ کئی گنا بھاری اور خوفناک تھا بجائے یہ کہ جو آج ایکشن لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ہم پبلک پرسپشن تو بالکل ہمارے ذہن میں سامنے ہے، آپ صرف بیگیج کا ذکر فرمائیں کہ اگر ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر علی جاوید کا کانڈکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر، لیکن اس کے اگینسٹ آپ صرف حج سکینڈل کو ہی رکھ لیں اور آپ ججمنٹ کر دیں گے کون سا بیگیج زیادہ بڑا ہے اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے۔ خرم دستگیر صاحب ایز اے پروفیشنل انجینئر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور پروفیشنل ایکسیلنس آپ اچیو نہیں کر سکتے تو باقی زندگی پہ بھی تو اس کا اثر ہوگا، اس پہ آپ جواب لوں گا ایک وقفے کے بعد۔